چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج نے عہدہ چھوڑنے کے لیے 1 ماہ کا نوٹس دے دیا۔ ایگریمنٹ منسوخی کے لیے صدر مملکت کو بذریعہ سیکریٹری وزارت اوورسیز پاکستان نے اس نوٹس بھجوا دیا۔ جسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی نے کہا، بدقسمتی سے کچھ حالات کے پیش نظر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا۔ پائیدار امن کے قیام کے لیے سلامتی کونسل پر تنازعات کی بنیادی وجوہات حل کرنے پر زور۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا سلامتی کونسل کی کھلی کچہری میں خطاب۔ کہا، کشمیری عوام سے استصواب رائے کے ذریعے حق خود ارادیت کے حصول کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیری عوام کے اس حق کو یقینی بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ 2 مرتبہ وقت کی تبدیلی کے بعد کابینہ کا اجلاس اب کل ہوگا۔ اجلاس کے لیے ملکی سیاسی و معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈا جاری کیا گیا تھا۔ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ رمضان میں بھی فسطائیت سے باز نہیں آ رہی۔ معصوم کارکنوں کو صرف پاکستان اور بانی پی ٹی آئی سے محبت کی سزا دی جا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کا الزام۔ کہا، جعلی راجکماری سعودی عرب سے پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے احکامات دے رہی تھی۔ گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یوم پاکستان پر عوامی سمندر نے جعلی حکومت کے خلاف ریفرنڈم دے دیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا، غم کی اس گھڑی میں ہم آرمی چیف اور ان کے خاندان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے آرمی چیف کی والدہ مرحومہ کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا ایمپریس مارکیٹ کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر کراچی نے کہا، شہر بھر میں ترقیاتی کام جاری ہیں۔ سڑک کنارے پارکنگ کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ بلدیہ عظمیٰ شہر کے مختلف علاقوں میں بلاکس لگا رہی ہے۔ ہمیں ایسی کے ایم سی ملی جو کہتی تھی وسائل نہیں، آج وہی کے ایم سی ہے، بس چہرے بدلے ہیں۔ کراچی میں اب کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ملیر ہالٹ حادثے میں جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور نومولود بچے کی نماز جنازہ ادا۔ سیاسی رہنماؤں اور علاقہ مکینوں کی شرکت۔ نماز جنازہ میں شرکت کے بعد امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کل انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ سمیت تمام وزراء کہاں ہیں؟ ہم آج اسی مقام پر احتجاج کریں گے جہاں کل حادثہ پیش آیا تھا۔ کراچی کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا حکومت سے افغان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ وزارت داخلہ کے سیکیورٹی سیل نے صوبائی سیکریٹری داخلہ کو خط ارسال کر دیا۔ لکھا، فوراً نیشنل سیکیورٹی سیل غیر ملکیوں سے متعلق ڈیش بورڈ کو اپڈیٹ کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں زیر تعلیم تمام افغان طلبہ کا ڈیٹا 27 مارچ تک ارسال کیا جائے۔ وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ رانا ثناء اللہ سے آسٹریلوی ہائی کمیشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان مضبوط تعلقات باہمی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ تعلیم، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانا ضروری ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کو مقتول صحافی ارشد شریف کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم مینا خان آفریدی نے کہا، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے پشاور یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کو ارشد شریف کے نام سے منسوب کرنے کا کہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے اعلان پر جلد کام شروع کیا جائے گا۔ اور غزہ میں اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں، بے گھر فلسطینیوں کے خیموں اور اسپتالوں پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں ایک صحافی سمیت مزید 61 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے رفح کا محاصرہ کر لیا، ہزاروں فلسطینی محصور ہو کر رہ گئے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو حکومت کے خلاف بڑا مظاہرہ، غزہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کا مطالبہ بھی کر دیا۔